الحمدللہ وکفا الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت سبحان ربک رب العزة عما یصفون سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ارشاد باری تعالی ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جی نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو موت نے آنا ہے، امیر ہو غریب ہو، پڑھا لکھا ہو ان پڑھ ہو، مغرب میں ہو مشرق میں ہو، مرد ہو یا عورت ہو، مسلمان ہو یا کافر ہو، موت کا ذائقہ ہر ایک نے چکھنا ہے۔ کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ اس موت نے آ کے رہنا ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ یہ جو موت ہے یہ کبھی کبھی الارمز دے کے آتی ہے اور کبھی کبھی الارم دیے بغیر ہی آتی ہے۔ الارم دے کے آنے کا کیا مطلب ہے؟ انسان کبھی بہت زیادہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو یہ ایک الارم ہے کہ یہ موت قریب ہے۔ انسان بہت زیادہ بیمار ہو جاتا ہے، یہ بھی الارم ہے کہ موت قریب ہے۔ تو موت کبھی کبھی الارم دے کے آتی ہے۔ مرنے والے کا اپنا بھی ذہن بن جاتا ہے کہ بھائی جانے کا وقت اب قریب ہے، اور جو اوپر رشتہ دار ہوتے ہیں ان کا بھی ذہن بن جاتا ہے کہ جی اب اس کے جانے کا وقت قریب ہے۔ مگر کبھی کبھی موت جو ہے وہ الارم دیے بغیر آتی ہے۔ الارم دیے بغیر آنے کا کیا مطلب؟ کہ بڑھاپا بھی نہیں تھا پھر بھی آ گئی موت، بیماری بھی نہیں تھی پھر بھی موت آ گئی، اچانک موت آ گئی۔ نہ مرنے والے کا اپنا ذہن بنا ہوا تھا، نہ اوپر رشتہ داروں کا ذہن بنا ہوا تھا۔ ہم جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم میں سے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی ایسا شخص ضرور پتا ہوگا جس کو الارم دیے بغیر موت آئی۔ بلکہ سچی بات یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک ہر تھوڑے دنوں بعد واقعہ ضرور سنتا ہے کہ جی فلاں کو الارم دیے بغیر موت آ گئی۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے یہ عاجز امریکہ سفر پہ گیا اور وہاں کا ایک شہر لاس اینجلس میں بیان تھا۔ بیان پہ جب پہنچے تو انہوں نے کہا کہ جی آج کا بیان مسجد میں نہیں تھا، گھر پہ تھا۔ میں کہ جی آج کے بیان میں جتنے لوگوں کو دعوت دی ہے اتنے لوگ نہیں آئیں گے، لوگ تھوڑے ہیں۔ ہم نے پوچھا جی کیا وجہ بنی؟ انہوں نے کہا کہ ہماری اس کمیونٹی کے اندر ایک صاحب تھے، ان کی بیٹی یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، 19-20 سال کی بچی ہوگی،
نہ کوئی بیماری، نہ کوئی اور مسئلہ، عمر بھی 19-20 سال، نہ بڑھاپا ہے نہ بیماری ہے، رات کو والدین سے فون پہ بات کر کے سوتی ہے، اور صبح جو ہے وہ اٹھتی ہی نہیں ہے، اللہ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی پورے علاقے میں ہمارا تہلکہ مچ گیا، جتنے لوگ یہاں آج آنے تھے اس میں سے کئی سارے لوگ جنازے پہ گئے ہوئے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ کبھی کبھی تو موت الارام دے کے آتی ہے، کبھی کبھی موت الارام دیے بغیر ہی آ جاتی ہے۔ آج سے چند سال پہلے ہمارے ایک جاننے والے ڈاکٹر صاحب جو تھے، انہوں نے دعوت بھیجی کہ جی میرے بیٹے کا ولیمہ ہے، آپ نے آنا ہے۔ سنڈے کے دن دوپہر میں ولیمہ تھا۔ تو سنڈے کے دن دوپہر میں ولیمہ تھا، مگر کراچی شہر میں نہیں تھا، یہاں سے کوئی 5-6 گھنٹے کی، کم از کم 5-6 گھنٹے کی ڈرائیو تھی، اندرون سندھ میں تھا۔ دوستی محبت بہت زیادہ تھی، تو ایسے فوراً منع بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، مگر سوچ رہا تھا کہ اب 6 گھنٹے ڈرائیو کر کے جانا، پھر ولیمہ اٹینڈ دوپہر میں کرنا، پھر 6-7 گھنٹے ڈرائیو کر کے واپس آنا، بہت ہی ہیکٹک لگ رہا تھا۔ تو ذہن بن گیا کہ معذرت کر لوں، مگر میں نے کہا ابھی معذرت کروں گا نا تو یہ بار بار مجھے کہیں گے کہ نہیں آنا ہی ہے۔ تو میں نے کہا کہ جی آخری دن جب قریب آئے گا اس وقت معذرت کروں گا۔ تو جس ہفتے اتوار کی دوپہر یہ ولیمے کا لنچ تھا، اس سے پہلے والی جو ہفتے کی رات ہے، پھر ان کا میسج آیا کہ جی کل آپ نے ولیمے پہ پہنچنا ہے۔ اب مجھے پھر تھوڑا سا فکر ہوئی کہ ان کو منع کس طرح سے کیا جائے گا، اور تھے بھی بڑے گرج والے بزرگ ڈاکٹر صاحب جو تھے، زبردست گرج والے بزرگ تھے۔ سوچ ہی رہا تھا کہ کیا ایک اچھی سی بات ان کو کہوں کہ معذرت بھی ہو جائے اور ان کو برا بھی نہ لگے۔ ارادہ بس یہی کیا کہ فجر کی نماز میں حضرت سے معافی مانگ لوں گا کہ جی نہیں آ سک رہا، معاف کر دیں۔ پھر ساتھ میں یہ بھی کہہ دوں گا کہ جی اس معافی کی تلافی بھی کسی دن کر لیں گے انشاءاللہ۔ مگر فجر میں ان کو میں کیا پیغام بھیجتا، ان کے کسی ساتھی کا پیغام آیا کہ ڈاکٹر صاحب کا انتقال ہو گیا۔ یعنی جس ظہر میں بیٹے کا ولیمہ ہونا تھا، اب اس ظہر میں ان کا اپنا جنازہ اٹھا تھا۔ تو کبھی کبھی موت الارم دے کے آتی ہے، اور کبھی کبھی موت الارم دیے بغیر آتی ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ اس موت کو بہت ہی انوانٹڈ سی چیز سمجھتے ہیں، بلکہ موت کے تذکرے کو بھی ہم بہت ہی اتنا پسند نہیں کرتے۔ خاص طور پہ خواتین تو بڑی ناراض ہو جاتی ہیں، اگر کوئی موت کی بات کی جائے تو وہ کہتی ہیں یہ کون سے ٹاپکس آپ نے چھیڑ دیے ہیں، وہ کہتی ہیں جی موت کی بات نہ کیا کریں۔ تو موت ہم اتنا پسند نہیں کرتے، مگر سچی بات یہ ہے کہ دین اسلام میں موت کو اتنی بری چیز نہیں کہا گیا۔ ہر انسان کا جو لائف سائیکل ہے، جو لائف سپین ہے، ابھی تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ 60 70 80 سال ہے، مگر دین اسلام میں لائف سپین ان اینڈنگ ہے۔ کروڑوں اربوں سال ہم میں سے ہر ایک کو ملے ہوئے ہیں، بس یہ ہے کہ پہلے 60 70 80 سال اس دنیا میں گزارنے ہیں، باقی سارے سال کسی اور دنیا میں گزارنے ہیں۔ تو اس لیے ادھر سے ادھر جانے کا جو تذکرہ ہے وہ اتنا عقلی طور پہ بھی کوئی اتنی بری چیز نہیں، تذکرہ ہوتے ہی رہنا چاہیے کہ بھئی ادھر ہی جانا ہے، کہ یہاں تو تھوڑی دیر ہی ٹھہرنا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موت کے تذکرے کو اتنی بری چیز نہیں کی، بلکہ آپ بار بار حکم فرماتے تھے
کہ تم موت کو کثرت سے یاد کیا کرو کہ یہ لذات کو توڑنے والی چیز ہے. کہ انسان کو جب یہ یقین ہو جاتا ہے نا کہ جی میری موت قریب ہے، کسی وقت بھی آ سکتی ہے، تو پھر اس کے لیے گناہ چھوڑنا، لذات کو ترک کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حکمن فرماتے تھے کہ جی موت کو یاد کیا کرو. بلکہ کبھی کبھی صحابہ کرام سے پوچھتے بھی تھے کہ تم نے موت کو کتنا یاد کیا. آج اگر کسی سے یہ پوچھا جائے کہ تم نے موت کو کتنا یاد کیا تو وہ کہے گا یہ کیسے حیران کن سوالات کر رہے ہیں. بلکہ کچھ لوگ تو یہی کہہ دیں گے کہ جی اس کا دماغ صحیح نہیں ہے، یہ کیسے سوال کر رہا ہے کہ موت کو کتنا یاد کیا. مگر اللہ کے نبی اپنے صحابہ کرام سے پوچھتے تھے موت کو کتنا یاد کیا، اور صحابہ کرام بھی آگے سے جواب دیکھیں عجیب. کبھی کبھی صحابہ کرام عرض کرتے تھے اللہ کے نبی موت اتنی زیادہ یاد ہے کہ نماز شروع کرتے ہیں تو موت کی یاد کا اتنا غلبہ ہوتا ہے کہ یہ یقین نہیں ہوتا کہ نماز مکمل پہلے ہوگی یا موت پہلے آ جائے گی. تو دین اسلام میں موت کا تذکرہ کرنا یا یہ موت جو ہے یہ اتنی بری چیز نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تحفۃ المؤمن الموت، یہ موت جو ہے یہ مومن کے لیے تحفہ ہے. جس موت کے تذکرے سے ہم ڈرتے ہیں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یہ تو بڑا گفٹ ہے، تحفہ ہے. مگر سوال بہرحال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی تحفہ کیسے ہو گئی موت؟ تو علماء نے اس کا جواب دیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مومن کے لیے موت تحفہ ہے. اگر کوئی شخص واقعی مومن ہے، ایمان والی زندگی گزارتا ہے، تو موت کے بعد جو اس کو عیاشی نصیب ہوتی ہے، موت آتے ہی جو خوبصورت دنیا میں وہ پہنچتا ہے وہ اس دنیا پہ تھوکنا بھی پسند نہیں کرے گا. اس لیے موت جو ہے یہ مومن کے لیے تحفہ ہے. ہاں بس شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو. ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الموت جسر، یہ موت جو ہے ایک پل ہے، یوصل الحبیب الی حبیبی، کہ یہ ایک دوست کو دوسرے دوست سے ملانے والا پل ہے. کہ مومن کی دوستی اللہ سے ہے، اس دنیا میں تو اللہ سے ملاقات ہے کوئی نہیں. موت ہی وہ پل ہے جس سے گزر کے اللہ سے ملاقات ہے، کہ جس نے ہم پہ واقعی احسانات کیے اس سے ملاقات موت کے بعد ہونی ہے. تو اس لیے موت دین اسلام میں اتنی بری چیز نہیں ہے. مومن کی فکر یہ نہیں ہوتی کہ اس کو موت آ جائے گی، بلکہ مومن کی فکر یہ ہے کہ اس کو موت اس حالت میں آئے کہ اللہ اس سے راضی ہو. یہ اس کی سب سے بڑی فکر ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ اللہ راضی ہو یہ اتنی مشکل چیز نہیں ہے، آسان چیز ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے موت کے وقت اللہ راضی ہونے کی دلیل اور اللہ راضی ہونے کا جو راز بتایا بڑا آسان. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس کا آخری کلام زبان سے نکلا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہو گیا. یہ نہیں فرمایا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. جس کا آخری کلام نکل رہا ہے تو موت قریب ہی ہے، جیسے ہی وہ کلام نکلا اللہ کے نبی نے فرمایا جنت میں داخل ہو گیا. اور ہمارے علماء نے اس میں اور بھی آسانی کر دی. انہوں نے فرمایا صرف لا الہ الا اللہ کہنے پہ نہیں، کوئی بھی طریقے سے اللہ کو یاد کر رہا ہوگا اس کو بھی یہی فضیلت نصیب ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو گیا ہے. یعنی مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص قرآن کی کوئی آیت پڑھتے ہوئے اس دنیا سے چلا گیا اس کو بھی یہی فضیلت ہے. کوئی استغفر اللہ کہتے ہوئے اس دنیا سے چلا گیا اس کو بھی یہی فضیلت ہے.
کوئی الحمدللہ کہتے ہوئے چلا گیا، اس کو بھی یعنی آخری لمحے پہ جس نے اللہ کو یاد کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ تو مومن کی بڑی فکر یہ نہیں ہے کہ اس کو موت آ جائے گی، اس کی بڑی فکر یہ ہے کہ موت اس کو اس حالت میں آئے کہ اللہ اس سے راضی ہو۔ اور علماء نے فرمایا کہ 4 لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اچھی موت کی بڑی قوی امید ہے، اور پہلا وہ شخص ہے جو اپنی نگاہ کی حفاظت کا اہتمام کرتا ہے۔ نگاہ کی حفاظت کرنے والے لوگ تھوڑے رہ گئے ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اصولی طور پہ تو نگاہ کی حفاظت سب سے آسان ترین چیز ہے۔ یہ نگاہ جو ہے یہ ہر وقت خود بخود، ریسرچرز کہتے ہیں کہ 1 منٹ میں کوئی 35-36 مرتبہ انسان جو ہے وہ آنکھوں کو بند کھول کرتا ہے، ہر چند سیکنڈ بعد آنکھ بند ہوتی ہے بند کو۔ تو اس آنکھ کو بند کر دینا، غلط چیز کی طرف نہ دیکھنا، یہ آنکھ بند کرنا یہ اتنا بڑا کوئی پروسیس نہیں ہے، آدھی سیکنڈ کا پروسیس ہے، مگر کئی مرتبہ انسان اس آنکھ کو غلط چیز کی طرف دیکھنے سے بند نہیں کر پاتا۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ غلط نگاہ کا ڈالنا یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جو اپنے آپ کو روک لیتا ہے غلط نگاہ سے ڈالنے میں، اس کو ایمان اتنا زیادہ مل جاتا ہے کہ اس ایمان کی مٹھاس وہ خود محسوس کرتا ہے۔ تو 4 قسم کے لوگوں کو اچھی موت کی امید، اور پہلا وہ شخص ہے جو اپنی نگاہ کی حفاظت کرتا ہے، اور دوسرا وہ شخص ہے جو شکر گزاری کرتا ہے، جو نعمتیں اللہ نے اس کو دی ہے اس پہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ شکر گزاری جو ہے وہ ہمارے لیے اتنی مشکل کیوں؟ اگر ابھی پوچھا جائے گا کہ ہم میں سے کتنوں نے جب پچھلا کھانا کھایا تو کھانے کے بعد الحمدللہ کہا، تو ممکن ہے بہت ساروں نے نہیں کہا ہوگا۔ تو یہ شکر گزاری اتنی مشکل کیوں ہے؟ یہ اس لیے مشکل ہے کہ انسان سب سے پہلے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اللہ کو دیکھ نہیں سکتا، یعنی جس نے ہمارے ساتھ احسان کیا ہے نا، اس احسان کرنے والے کو ہم دیکھ نہیں سکتے۔ اگر ابھی ہمیں کوئی ایک تحفہ لا کے دے دے اور ہمارے ہاتھ میں رکھے گا تو ہم کہیں گے یار تیرا بڑا شکریہ۔ جتنا بھی خراب انسان ہوگا، جس طرح کی اس کے اندر اور بہت ساری خرابیاں ہوں گی، مگر آپ نے جس کو دیکھ رہے ہوں گے نا کہ بھئی یہ اس نے لا کے مجھے یہ چیز دی ہے، تو کیونکہ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اس نے ہاتھ میں پکڑ کے آپ کو دی ہے یہ چیز، تو آپ کہیں گے جی اس کی طرف سے مجھے آیا ہے تو یہ اس نے مجھے دیا ہے، تو اب اس کا شکریہ میرے اوپر بنتا ہے۔ تو ایک وجہ تو یہ بنتی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کو دیکھ نہیں سکتے، تو اس لیے نیت تو ہوتی ہے کہ جی ساری نعمتیں جو کچھ میرے پاس ہے، یہ کپڑا بھی اس کا دیا ہوا، یہ کھانا بھی اس کا دیا ہوا، یہ زبان بھی اس کی دی ہوئی، یہ آنکھ بھی اس کی دی ہوئی، مگر شکریہ ادا کرنا اس لیے مشکل کہ ہم دیکھ نہیں رہے اس کو، تو اس لیے جس کو دیکھتے نہیں ہیں اس کو شکریہ ادا کرنا مشکل۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جو شخص لوگوں کا شکریہ نہیں ادا کرتا نا، وہ اللہ کا تو بالکل شکریہ ادا نہیں کرتا، کیونکہ جس کو دیکھ رہے ہیں اس کا بھی شکریہ اگر نہیں ادا کر رہے تو جس کو نہیں دیکھ رہے تو پھر اس کا کہاں تم شکریہ ادا کرو گے؟ تو ایک وجہ ناشکری کی کہ ہم نعمتیں دینے والے کو دیکھ نہیں سکتے، ایک وجہ ناشکری کی یہ ہوتی ہے کہ نعمتیں تو اس مالک نے ہمیں بہت دی ہوتی ہیں، اتنی ہوتی ہیں کہ گن بھی نہیں سکتے۔
مگر زندگی میں کوئی ایک دو چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کہتا ہے میری زندگی میں ہو جائیں، وہ نہیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو ساری توجہ اسی طرف ہوتی ہے، اور جو لاکھوں کروڑوں نعمتیں اللہ نے دی ہوئی ہوتی ہیں اس کی طرف سے ساری توجہ ہٹ جاتی ہے، تو انسان کئی مرتبہ اس وجہ سے ناشکرا بن جاتا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ جو شخص شکر گزاری کرتا ہے اس کو اچھی موت کی تو امید ہے ہی صحیح، جو شکر گزاری کرتا ہے اس کی زندگی بھی بڑی اچھی ہو جاتی ہے۔ یعنی جو دل سے یہ کہتا ہے کہ میں بہت ہی اچھی صورتحال میں ہوں، اس کو دل سے یقین ہے کہ میرے اوپر بہت زیادہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اربوں خربوں لوگوں پہ وہ نہیں کیا اللہ نے جو مجھ پہ کیا، تو اس کی دنیا بھی اچھی، اس کی آخرت بھی اچھی۔ حدیث پاک کے الفاظ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اللہ سے تھوڑے رزق پر راضی ہو گیا، جو شخص اللہ سے تھوڑے رزق پر راضی ہو گیا کہ بس جو ملی ہے میرے مالک نے میرے لیے بہت دی ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے سے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ اس کے تھوڑے عملوں پہ اس سے راضی ہو جائیں گے۔ تو آخرت میں بھی کامیابی اور دنیا میں بھی کامیابی، یہ قرآنی وعدہ اللہ نے کر دیا، قرآن کا وعدہ۔ اللہ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ تم جو تمہارے پاس ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو گے، اللہ تمہاری نعمتوں کو بڑھا دیں گے۔ تو ہم کئی مرتبہ سمجھتے ہیں کہ جی نعمتیں بڑھانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم خوب ناراض ہوں سب سے، آفس میں جا کے سارے اپنے امپلائیز سے لڑائی کرتے ہیں، ناراض ہو رہے ہوتے ہیں، یہ تمہاری وجہ سے جو ہے نا وہ امپروومنٹ نہیں آ رہی۔ بیوی یہی سمجھ رہی ہوتی کہ بس شوہر سے میں ناراضگی کرتی رہوں گی تو میری نعمتیں بڑھ جائیں گی، مجھے یہ بھی مل جائے گا وہ بھی مل جائے گا۔ تو کئی مرتبہ جہاں شکر ادا کرنا ہوتا ہے ہم تب بھی کہتے ہیں نہیں نہیں کرنا ہے ہم نے شکر ادا، اور وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ امپلائیز ہیں یہ ہمیں کما کے دیں گے، بیوی سمجھ رہی ہوتی ہے کہ یہ شوہر ہمیں کما کے دے گا، تو کسی نے ہمیں نعمتیں دینے والا اللہ ہے۔ تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی اگر ہم زیادہ شکر ادا کریں گے کسی کا، مثال کے طور پہ اگر بیوی یہ کرے گی کہ جی میں زیادہ شکر ادا کروں گی تو ایسا نہ ہو کہ جو مجھے وہ دے رہا ہے وہ کم کر دے، اس لیے اگر مل بھی رہا ہوتا ہے تو بھی وہ کہتی نہیں نہیں کوئی نہیں مل رہا ہے۔ وہ ایک نوجوان تھا، وہ اس کے گھر میں اتنا دینی ماحول نہیں تھا، مگر تبلیغی جماعت والوں نے ترغیب دی اور اس کو سہ روزے پہ لے گئے۔ اب وہ سہ روزے پہ چلے گیا، 3 دن میں اس کو نمازیں بھی سکھائیں، نیکی بھی سکھائی، اور یہ پیغام بھی سکھا دیا کہ دیکھو یہ ساری نعمتیں جو بھی ہمیں ملی یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو اللہ کا شکر ادا کرے گا اللہ نعمتیں بڑھا دیں گی، اور جو اللہ کا شکر ادا کرنے میں غور کرتا ہے اس کو احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے کتنا اس کو دیا ہے، عام بندے کو نہیں احساس ہوتا۔ تو 3 دن میں اس کا ذہن بن گیا کہ جی اصل کام شکر ادا کرنا ہے۔ اب عام سی فیملی تھی، بیچارے اتنی دین کی طرف مائل بھی نہیں تھے، مگر یہ بچہ جو ہے وہ سہ روزے پہ چلے گیا۔ اب جب وہ آیا جس دن، اس دن گھر میں دال پکی تھی، زیادہ صورتحال فائنینشیل اتنی اچھی نہیں تھی، تو دال بنی ہوئی تھی، ساروں کا منہ لٹکا ہوا تھا کہ جی آج تو گھر میں دال بنی ہے۔ سب نے مل کے بیٹھ کے دال کھائی۔ اب دال کھانے کے بعد اس نوجوان نے جو اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کیا کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے کھانے کے لیے نعمت بھی دی، صحت بھی دی کہ ہم کھا سکتے ہیں، مل بیٹھ کے سارے کھا رہے ہیں، یا اللہ میں تجھ پہ قربان جاؤں تو نے مجھے دال عطا کر دی۔ اتنی دیر تک اس نے تعریف کی، یہ سارے گھر کے جو لوگ ہیں بیٹھ کے اس کو حیرانگی سے دیکھ رہے کہ یہ کر کیا رہا ہے۔ تھوڑی دیر تک جب یہ اللہ کی تعریفیں اور اللہ کا شکر ادا کرتا رہا تو گھر میں سے کسی ایک نے کہا کہ بس اب تو چپ ہو جا،
اس سے زیادہ اگر تو نے تعریف کی نا تو یہ دال بھی چلی جائے گی۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ شکر کریں گے تو ایسا نہ ہو کہ نعمتیں ہم سے لے لی جائیں، اور قرآن میں ہم کو حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ تم جیسے جیسے زیادہ شکر ادا کرو گے اللہ کی نعمتیں بڑھتی چلی جائیں گی۔ اس کو آپ یوں سمجھیں، ایک بندے کے پاس دو لوگ ملازم ہیں، ایک ملازم سارا وقت یہی کہتا ہے کہ جی مجھے تو مزہ ہی نہیں آتا ہے یہاں پہ، میری تنخواہ بھی بہت کم ہے، میرا باس بھی اچھا نہیں ہے، کام کی انوائرمنٹ بھی اچھا نہیں ہے، کام بھی میرا اچھا نہیں ہے، ہر چیز یہاں پہ پریشان کن ہے، ہر وقت یہی کہہ رہا ہے کوئی چیز اچھی نہیں ہے۔ اور ایک دوسرا ملازم ہے وہ کہتا ہے کہ جی بہترین، باس بھی بہترین، تنخواہ بھی میری حیثیت سے زیادہ ہے، رہنے کے کنڈیشنز بھی بہت اچھے ہیں، کام بھی بہت اچھا ہے، میں تو جنت میں آیا ہوا ہوں۔ اب یہ دو قسم کے آپ کے ملازم ہیں، ان دو میں سے آپ کو کون سا پسند آئے گا؟ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جو کہے گا نہیں جی وہ ناشکری کرنے والا وہ پسند آئے گا، ہمیں بھی وہی پسند ہے۔ جو شکر گزاری کرتا ہے تو اللہ کو بھی وہی پسند ہے جو شکر گزاری کرتا ہے۔ اس لیے اللہ نے شکر گزاری کرنے والے سے قرآن میں وعدہ کر دیا کہ اللہ اس کی نعمتوں کو بڑھا دے گے۔ مزے کی بات تو یہ ہے کہ آج کی سائنسی تحقیق بتاتی ہے کہ شکر گزاری کرنے والا جو ہے اس کی نعمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ امریکہ میں ایک یونیورسٹی ہے، ہارورڈ یونیورسٹی، اور اس کو امریکہ کی بھی اور دنیا کی بھی بڑی یونیورسٹی مانا جاتا ہے، اور وہاں کی میڈیکل سکول بھی دنیا کی بہترین، ہارورڈ میڈیکل سکول جو ہے وہ سب سے بڑی سکول، اور وہاں سے ایک ریسرچ جرنل نکلتا ہے جس کا نام ہے ہارورڈ ریسرچ جرنل، ہارورڈ میڈیکل جرنل، اور اس کی ریسرچ ایڈیٹر ہے اسٹیفنی واٹسن۔ تو اسٹیفنی واٹسن نے ریسرچ کی، بلکہ غلط کہہ گیا، ایک امریکہ کی یونیورسٹی آف سدرن کیلیفورنیا، اور وہاں پہ ایک سائیکالوجسٹ ہے، ان کا نام ہے ڈاکٹر ایمنڈز، اس نے تحقیق کی شکر گزاری کے اوپر، اور اس نے اپنی زندگی کا اکثر حصہ شکر گزاری پہ ریسرچ کرتے ہوئے گزارا۔ تو اس نے تحقیق کی اور اس نے کہا کہ جی میں نے 400 لوگوں پہ تحقیق کی، اور یہ 400 لوگ جو تھے ان پہ تحقیق یہ تھی کہ 200 کا ایک گروپ بنایا اور 200 کا دوسرا گروپ بنایا، اور پہلا جو گروپ تھا اس کو کہا کہ تم نے شکر گزاری کرنی ہے، ہر ہفتے 3 چیزیں ایسی لکھ کے لانی ہے کہ جس پہ تم اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہو، اور 8 ہفتے تک یہ کام کرنا ہے۔ 8 ہفتے بعد جو ہے وہ تم سے انٹرویو کیا جائے گا، اور دوسرے گروپ کو بھی کہا کہ جی آپ نے کچھ نہیں کرنا ہے، یعنی یہ جو باقی 200 تھے بس ان سے کہا 8 ہفتے بعد آپ کا بھی انٹرویو ہوگا۔ اس نے کہا کہ یہ جو پہلا گروپ تھا جس کو ہر ہفتے 3 چیزیں لکھنے کے لیے کہا گیا نا کہ 3 چیزیں ایسی لکھ دو جس پہ تم اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہو، مثال کے طور پہ اگر خوبصورت سن سیٹ دیکھا تو یہ بھی شکر ادا کرنے والی چیز ہے، تو یہ بھی لکھ دو، کلاس کے اندر کا نمبر اگر اچھے آئے بچوں کے تو یہ بھی لکھ دو کہ جی یہ بھی شکر کرنے والی چیز، کوئی اچھی چیز کھا لی تو لکھ دو کہ جی میں نے آج بڑی مزے کی چیز کھائی تو یہ بھی شکر کرنے والی۔ تو انہوں نے کہا بس 3 لکھنی ہے پورے ہفتے میں۔ اب یہ جو لوگ تھے یہ ان کا دماغ اسی طرف چل گیا کہ یہ شکر کرنے والی چیز ہے یا نہیں ہے، دن میں 3 کیا، دن میں 3000 چیزیں مل جاتی ہیں، تو سارا وقت ذہن شکر کی طرف چل گیا۔ 8 ہفتے تک بس ذہن شکر گزاری کرتا رہا، اور دوسرا گروپ تھا 8 ہفتے تک اس کو شکر گزاری کا پتہ ہی نہیں۔ اس نے کہا 8 ہفتے بعد میں نے جب ان دونوں گروپس کا انٹرویو کیا تو مجھے ان میں 5 بڑے زبردست اختلاف نظر آئے ان دونوں گروپس میں۔ اس نے کہا پہلا اختلاف تو یہ نظر آیا کہ جو شکر گزاری کرنے والے تھے ان کو نیند آرام سے آ جاتی تھی، سونا ان کے لیے آسان ہو گیا، اور جو شکر گزاری نہیں کرتے تھے نیند بڑی مشکل سے آتی۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ جی جو شکر گزاری کرنے والا گروپ تھا اوسطاً ان کی نیند بھی بہت اچھی تھی،
یعنی نیند آنے کے بعد نیند کی جو کوالٹی تھی وہ بھی بہت اچھی تھی. جو شکر گزاری نہیں کرتے تھے ان کی نیند کی کوالٹی جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں. رات کو اگر نیند آ بھی گئی تو پھر بھی جاگ رہے ہیں، سو رہے ہیں، تکلیف میں ہیں. ذہن جو ہے وہ نیند کے لیے تیار صحیح طرح سے نہیں ہوتا. اور تیسری چیز انہوں نے یہ بتائی کہ جو لوگ شکر گزاری کرتے جب وہ نیند سے بیدار ہوتے تو اچھے موڈ میں ہوتے، اور جو شکر گزاری نہیں کرنے والا گروپ تھا اس میں اکثر لوگ جب نیند سے بیدار ہوتے تو بہت ہی غصے والے موڈ میں ہوتے. اور چوتھی چیز اس نے بتائی کہ جو لوگ شکر گزاری کرنے والے وہ اپنی زندگی کے بارے میں بھی پازیٹیو مثبت ہوتے کہ جی آگے اچھا ہی ہونا ہے. اور جو شکر گزاری نہیں کرنے والے اس نے لکھا کہ جی وہ نا امید تھے کہ جی آگے میرے ساتھ برا ہی ہونا ہے. اور پانچویں اور حیران کن فرق دونوں میں، انہوں نے کہا جی شکر گزاری کرنے والے تھے ان کو فزیکل سکنسز بھی تھوڑی، یعنی ظاہری بیماریاں بھی ان کو تھوڑی، اور جو شکر گزاری نہیں کرتے تھے ان کی ظاہری بیماریاں بھی بہت زیادہ. تو اپنے اس ریسرچ آرٹیکل کے آخر پہ وہ لکھتے ہیں کہ if you want to sleep well then don't count sheep, count blessings. اگر اچھی نیند کرنی ہے تو رات کو لیٹے لیٹے بکریاں نہ گنا کرو، اللہ کی نعمتوں کو گن لیا کرو. تو آج کی سائنسی تحقیق بھی یہی بتاتی ہے کہ جو شخص زیادہ شکر کرتا ہے اس کو زیادہ نعمتیں ملتی ہیں. تو 4 قسم کے لوگوں کو اچھی موت کی امید. ایک وہ شخص ہے جو نگاہ کی حفاظت کرتا ہے، ایک وہ ہے جو اللہ کی نعمتوں میں شکر ادا کرتا ہے. حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حضرت کے ایک تعلق رکھنے والے نے خط لکھا اور بڑی ناراضگی کا اظہار کیا کہ میری بیوی بڑی ناشکری ہے. اس نے ساتھ ساتھ یہ بھی لکھ دیا کہ حضرت اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ناقص العقل ہے تو اس لیے ناشکری کر رہی ہے. حضرت نے اس کو جواب لکھا کہ چلو وہ تو ناقص العقل تھی، آپ تو کامل العقل تھے، آپ ہی اس بیوی پہ شکریہ اللہ کا ادا کر دیتے کہ یہ جیسے بھی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. تو بہرحال اس نے ناشکری کی، تو نے بھی ناشکری کر دی. تو سچی بات یہ ہے کہ جو شکر گزاری کرتا ہے اللہ اس کی نعمتوں میں اضافہ فرما دے. تو 4 قسم کے لوگوں کو اچھی موت کی امید. ایک وہ شخص جو نگاہ کی حفاظت کرتا ہے، ایک وہ ہے جو نعمتوں پہ شکر ادا کرتا ہے، تیسرا وہ شخص ہے جو صدقہ کرتا ہے. حدیث پاک کے الفاظ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالنے والی چیز ہے اور صدقہ بری موت سے بچانے والی چیز ہے. تو بری موت سے بچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان صدقہ کرے، اپنے قریبی رشتہ داروں پہ خرچ کرے، غریبوں پہ خرچ کرے، دینی کاموں پہ خرچ کرے تو موت سے، بری موت سے بچ جاتا ہے. اور چوتھا وہ شخص کہ جس کو اچھی موت کی امید، جو نیک مجلسوں میں آنا جانا رکھتا ہے. یہ نیک مجلسوں میں آنا جانا ہم اس کو نفلی سا عمل سمجھتے ہیں. یہ بات ضرور ہے کہ یہ نفلی عمل ہے، مگر یہ وہ نفلی عمل ہے کہ جس سے انسان کے فرائض جو ہیں وہ پابندی سے ہوتے رہتے ہیں. جب انسان نیک مجلسوں میں آنا جانا چھوڑ دیتا ہے تو اس کے اعمال جو ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جاتے ہیں. تو جو شخص نیک مجلسوں میں آنا جانا رکھتا ہے اس کو بھی اچھی موت کی امید ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے پوچھا کہ بتاؤ سب سے عقل مند انسان کون؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے نبی، اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں کہ سب سے عقل مند انسان کون ہے.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے عقل مند انسان وہ ہے جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرتا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ جو موت کو یاد کرتا ہے وہ حقیقت پسند انسان ہے، وہ اس حقیقت سے آنکھ نہیں چرا رہا کہ اس نے چلے جانا ہے۔ یہ وقت کی بات ہے، آج سے 60-70 سال بعد یہ جو ہم سارے یہاں بیٹھے ہیں، ہم میں سے کوئی بھی یہاں نہیں ہوگا، تو یہ حقیقت ہے۔ اس حقیقت سے کیا آنکھ چرانے کی؟ نہیں نہیں نہیں، موت کی بات نہ کرو، موت ہی کی تو بات کرنی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سب سے عقل مند انسان وہ ہے جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرتا ہے، کہ جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہے اس کی عقل ٹھکانے آ جاتی ہے، صحیح فیصلے کرنے لگتا ہے۔ ہمارے ملک کے ایک بہت بڑے امیر کنسٹرکشن کا بزنس کرتے تھے، بڑی بڑی موٹر ویز کے کانٹریکٹس بھی ان کو ملتے، بڑا ان کے پاس مال پیسہ تھا، زندگی میں غفلت تھی، نمازوں کی طرف توجہ نہیں، عبادت کی طرف، دین کی طرف توجہ نہیں تھی، تو غفلت والی زندگی تھی، زندگی میں گناہ بھی زیادہ تھی، اور ساتھ ساتھ زندگی بس عیاشی میں گزر رہی تھی۔ جتنی دنیا کے بڑے بڑے مشہور ویکیشن سپاٹس ہیں، سال میں 3-4-5 مرتبہ ویکیشن کرنا، مال پیسہ کھلا تھا، تو اس لیے زیادہ کام کرنے کی بھی ضرورت نہیں، عیاشی میں وقت گزر رہا تھا، نہ موت یاد تھی، نہ دین یاد تھا، نہ خدا یاد تھا، تو ذہن میں یہی تھا کہ بس یوں ہی چلتی رہے گی۔ عمر گزرتے گزرتے 60 سال سے عمر اوپر ہو گئی، اب بھی یہی سمجھتے تھے کہ بس یہی زندگی ہے۔ اچانک سے والدہ کا انتقال ہوا تو زندگی میں پہلی مرتبہ موت کو بڑے قریب سے دیکھا، کیونکہ اپنی والدہ کا انتقال ہوا۔ اب جب انتقال ہوا تو لوگوں نے ان کو بتایا کہ جی کیونکہ آپ کی والدہ ہیں تو آپ نے قبر میں اتر کے ان کو قبر میں اتارنا ہے۔ زندگی میں پہلی مرتبہ قبر کو اندر سے دیکھا ہوگا، تو یہ جو ساری عیاشی تھی یہ تھوڑی سی دیر کے لیے جو ہے نا یہ ماند پڑ گئی۔ پہلی مرتبہ دل میں خیال آیا کہ اچھا یہ موت بھی کوئی چیز ہے اور میں نے بھی اس دنیا سے جانا ہے، تو تھوڑے سے پریشان بھی ہو گئے، غم بھی ہوا۔ اب عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ انتقال ہونے کے 2-3 دن بعد دعائے مغفرت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی بزرگ آتے ہیں بیان کرتے ہیں، تو ان کے گھر پہ بھی کوئی بزرگ بڑے عالم دین بڑے اللہ والے آئے اور انہوں نے بیان کیا۔ زندگی میں پہلی مرتبہ کسی عالم دین کا بیان سنا ہوگا، مگر کیونکہ نئی نئی موت سے کو فیس کیا، والدہ کی موت ہوئی تھی، تو بڑے غور سے پورا بیان سنا، پہلی مرتبہ بڑے غور سے بیان سنا۔ اب اس بیان میں بھی موت کا تذکرہ کیا ان بزرگوں نے، اور بات اصل یہی کہی کہ جی یہ دنیا تو تھوڑے دنوں کی دنیا ہے، اصل تو آخرت والی دنیا ہے، وہ اتنے سارے سالوں کی دنیا، اور یہ دنیا ہمیں دی بھی اسی لیے اللہ نے ہے کہ ہم آخرت کی تیاری کریں۔ تو بڑے غور سے پورا بیان سننے کے بعد وہ جو مولانا صاحب تھے یہ ان کے پاس چلے گئے، پہلی مرتبہ غالباً پہلی مرتبہ کسی عالم دین سے ملاقات کی ہوگی، تو ان سے جا کے کہا کہ مولانا صاحب آپ جو فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا تو ختم ہونے والی، یہ زندگی تو ختم ہونے والی، اور ہم نے بھی دیکھ لیا کہ تو ختم ہو جائے گی، اور آخرت کی تیاری اصل کام تھا، تو اب میں تو کیونکہ اب عمر زیادہ ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہے آخرت کی تیاری اب نہیں ہو سکتی ہے، تو دنیا میں بھی موت جو ہے اس کی تیاری نہیں کر سکتا، اور آخرت میں اب میری ہار ہو جائے گی۔ تو وہ جو بزرگ تھے انہوں نے سمجھایا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، آپ اب بھی توبہ کریں اور نیکی والی زندگی گزاریں تو آخرت میں آپ اب بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔
تو انہوں نے کہا توبہ کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کہا توبہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نیت کریں کہ میں سارے گناہ اب چھوڑ دوں گا۔ انہوں نے کہا مولانا صاحب میں چھوڑ تو دوں مگر مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ میری زندگی میں کون کون سی چیزیں گناہ ہیں، کون سی چیزیں گناہ نہیں ہیں، تو کیسے پتہ چلے کون سی چیزیں چھوڑنی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جی اپنے قریبی علاقے میں کوئی اگر عالم دین ہے نا تو ان کو اپنی زندگی کے بارے میں سب کچھ بتاؤ، جو جو چیزیں وہ کہیں کہ یہ غلط ہیں اس کو چھوڑ دو۔ اتنا ان پہ اثر تھا اس موت کے تذکرے کا، یہ جو موت کو اتنے قریب سے دیکھا تھا کہ واقعتاً انہوں نے کسی عالم دین سے ایک دوستی کی اور ان کو اپنے سارے حالات بتائے، اپنی گھر کی زندگی کے بارے میں بتایا، اپنی کاروباری زندگی کے بارے میں بتایا، اور اللہ کی شان جو جو چیزیں وہ کہتے گئے کہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، سب چھوڑ دیا۔ بالکل زندگی میں سے جہاں 100 گناہ تھے 0 گناہ۔ اور گناہ چھوڑنے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کا دل عبادت میں لگتا ہے۔ گناہ ہوتے ہیں تو دل میں عبادت کا شوق نہیں پیدا ہوتا۔ تو اب 5 وقت نماز پڑھنا بھی شروع کر دی۔ جو پہلے کبھی مسجد میں نہیں گئے اب مسجدیں بنا رہے ہیں، اپنی ہر فیکٹری میں مسجد بنا لی، ہر طرف جو ہے وہ خوب جو ہے وہ مسجد بنانے میں وقت لگا دیا۔ 5 وقت نماز بھی پڑھنا شروع کر دی، تہجد کی نماز پڑھنا بھی شروع کر دی۔ اللہ کی شان، علماء کے بیانات سننے کا بڑا شوق پیدا ہو گیا۔ تو بزرگوں کے بیان سنتے ہیں اور کسی ایک بزرگ کے بیان میں سنا کہ جی جو شخص قرآن پاک حفظ کرتا ہے وہ اپنے ساتھ 10 لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گا۔ تو حفظ کرنے کا شوق ہوا تو اس عمر میں حفظ کرنا شروع کر دیا قرآن پاک، یعنی زندگی بالکل پلٹا کھا گئی۔ تو ایک دن ان کی آفس کے اندر بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ ہو رہی تھی اور عصر کا وقت داخل ہو گیا۔ تو انہوں نے سب سے کہا کہ جی عصر کا وقت داخل ہو گیا ہے، پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں پھر میٹنگ کو کنٹینیو کریں گے۔ تو اپنی ہی اس فیکٹری کی جو مسجد تھی اس میں نیچے گئے نماز پڑھنے کے لیے۔ تو جب نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں داخل ہوئے تو ابھی جو مؤذن صاحب تھے وہ اذان دینے والے تھے، اذان ابھی دی نہیں تھی۔ تو انہوں نے مؤذن صاحب سے کہا کہ آج میرا دل ہو رہا ہے میں اذان دوں۔ مؤذن صاحب نے کہا کہ جی آپ اذان دیجئے۔ تو یہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، یہ الفاظ کہے اور اسی وقت دل کا دورہ پڑا اور اسی وقت جان جو ہے وہ نکل گئی۔ ایسی زندگی تھی، اس موت کی یاد نے کیسی موت عطا کی کہ باوضو موت آئی، مسجد میں موت آئی، اذان دیتے ہوئے موت آئی، اور آخری الفاظ جو زبان سے نکلے اشہد ان محمد الرسول اللہ، اللہ اکبر۔ اس سے بڑھ کے ایمان کی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ تو یہ موت کا تذکرہ انسان کی عقل کو ٹھکانے لگاتی ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سب سے عقل مند وہ ہے جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی موت سے پہلے پہلے موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے سب حضرات مراقبہ کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں۔ تھوڑی دیر کے لیے اپنے دلوں میں اللہ کو یاد کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں۔
عزیزو دوستو یارو، یہ دنیا دار فانی ہے، عزیزوں دوستو یارو، یہ دنیا دار فانی ہے، دل اپنا مت لگاؤ تم، قبر میں جا بنانی ہے، دل اپنا مت لگاؤ تم، قبر میں جا بنانی ہے، تم آئے بندگی کر سے لذات دنیا میں، تم آئے بندگی کرنے پھنسے لذات دنیا میں، ہوئی اندھی عقل تیری، تیری کیسی جوانی ہے، ہوئی اندھی عقل تیری، تیری کیسی جوانی ہے، دل اپنا مت لگاؤ تم، قبر میں جا بنانی ہے، تو روزے رکھ نمازیں پڑھ، خدا کو یاد کر ہر دم، تو روزے رکھ نمازیں پڑھ، خدا کو یاد کر ہر دم، نبی کے در کا خادم بن، مراد اچھی جو پانی ہے، نبی کے در کا خادم بن، مراد اچھی جو پانی ہے، دل اپنا مت لگاؤ تم، قبر میں جا بنانی ہے، عزیزوں دوستوں یارو، یہ دنیا دار فانی ہے۔ لا
الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دعا کر لیجئے۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ برے دن سے محفوظ فرما، اللہ بری رات سے محفوظ فرما، میرے مالک برے کاموں سے محفوظ فرما، اے اللہ برے انجام سے محفوظ فرما، اللہ ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما، میرے مالک سیدھا رستہ ملنے کے بعد بھٹکنے سے محفوظ فرما، اللہ اپنا قرب حاصل میرے مالک نعمتیں مل جانے کے بعد نعمتوں کے چھن جانے سے محفوظ فرما، اللہ عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما، میرے مالک در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما، اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما، میرے مالک اس سے پہلے کہ ظاہر کی آنکھیں بند ہو جائیں، اللہ من کی آنکھیں کھلنے کی توفیق نصیب فرما، اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کفن پہنائیں، میرے مالک ہمیں تقوی کی پوشاک نصیب فرما، اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل دیں، میرے مالک ہمیں غسل توبہ کی توفیق نصیب فرما، اللہ سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما، اس سے پہلے کہ لوگ ہماری نماز پڑھیں، میرے مالک ہمیں نماز کی پابندی نصیب فرما، اللہ نماز کی حضوری نصیب فرما، اور اے میرے مالک اس سے پہلے کہ کل قیامت کے دن ہمیں آپ کے سامنے کھڑا رکھ دیا جائے، اللہ ہمیں اپنی رضا نصیب فرما، اللہ قیامت کے دن کی سختی سے محفوظ فرما، اللہ قیامت کے دن کے سوال و جواب سے محفوظ فرما، میرے مالک قیامت کے دن کے حساب و کتاب سے محفوظ فرما، اللہ کون ہے جو اپنا حساب آپ کے سامنے پیش کر سکے، اللہ رحمت کا معاملہ فرما، اللہ آپ کے پیارے محبوب نے فرمایا قیامت کے دن کچھ ایسے خوش قسمت لوگ ہوں گے کہ جب وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے اللہ انہیں دیکھ کر مسکرائیں گے اور وہ اللہ کو دیکھ کر مسکرائیں گے، میرے مالک چھوٹا منہ ہے اور بڑی بات ہے، اللہ قیامت کے دن ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما، اللہ رحمت کا معاملہ فرما، میرے مالک اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما، اللہ آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، میرے مالک تیرے کمزور بندے ہیں، اللہ کبھی شیطان گناہوں کی طرف کھینچ لیتا ہے، اللہ کبھی ہماری خواہشات ہمیں نافرمانی کی طرف لے جاتی ہے، اے اللہ ہمارے لیے گناہ چھوڑنا بڑا مشکل کام ہو گیا، اللہ آپ کے لیے گناہ چھڑوانا آسان ہے، میرے مالک گناہوں سے پاک زندگی نصیب فرما، گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں، گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، اللہ آپ نے پردے ڈالے ہوئے ہیں، نہ تو میرے مالک اگر گناہ میں بدبو ہوتی، اے اللہ ہمارے کوئی قریب بیٹھنا بھی پسند نہ کرتا، اے اللہ رحمت کی نگاہ فرما، اے اللہ گناہوں سے پاک زندگی نصیب فرما، میرے مالک رحمت کی نگاہ فرما،
اے اللہ میں نیک نہ بن سکا، اللہ تیرے نیکوں میں آ کے بیٹھ گیا ہوں، اللہ نیک نہ بن سکا، اللہ نیکوں میں آیا بیٹھا ہوں، اللہ ان نیکوں کی برکت سے اللہ ہمیں بھی نیکی نصیب فرما، اللہ ان نیکوں کی برکت سے اللہ ہمیں بھی گناہوں سے پاک زندگی نصیب فرما، اللہ ان نیکوں کی برکت سے اللہ ہمیں بھی اپنی محبت کا ایک قطرہ نصیب فرما، اللہ اپنے پیارے محبوب کی محبت نصیب فرما، اللہ نماز کی حضوری نصیب فرما، اللہ سجدے کا سرور نصیب فرما، میرے مالک رات کے آخری پہر کے مناجات کی لذت نصیب فرما، میرے مالک تیرے کیسے بندے ہوتے ہیں رات کے آخری پہر میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، تو انہیں انکار نہیں کرتا، اللہ وہ تیرے کیسے بندے ہوتے ہیں رات کے آخری پہر میں تیرے سامنے محبت بھرے سجدے کرتے ہیں، تو ان کے تذکرے اپنے فرشتوں میں کرتا ہے، اے میرے مالک ہمیں بھی ان میں شامل فرما، اللہ رحمت کا معاملہ فرما، اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشانی کے عالم میں ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ جو گھر کی ناچاکیوں کی وجہ سے پریشان اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما، اللہ جو کام کاروبار کی وجہ سے پریشان اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما، اللہ جو اولاد کی وجہ سے پریشان اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما، اللہ اولاد کے غموں سے محفوظ فرما، اللہ اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما، میرے مالک جو اپنی صحت کی وجہ سے پریشان اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما، میرے مالک اٹکے ہوئے کاموں کا ہونا آسان فرما، اللہ الجھے ہوئے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجھا، میرے مالک رحمت کا معاملہ فرما، اے اللہ بچہ جب پریشان ہوتا ہے ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے، اے اللہ بندہ جب پریشان ہوتا ہے پروردگار کی طرف لوٹتا ہے، اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، اے مشکل میں پڑے ہوں کو مشکل سے نکال دینے والے، اے زمین اور آسمان کے خزانوں کی چابیوں والے، میرے مالک رحمت کا معاملہ فرما، اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما، میرے مالک اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما، اللہ ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو رد نہ فرما، پروردگار عالم تیرا ہی ہے سہارا، پروردگار عالم تیرا ہی ہے سہارا، تیرے سوا جہاں میں کوئی نہیں ہمارا، اللہ رحمت کا معاملہ فرما، اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما، میرے مالک جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں اے اللہ ہمیں ویسا بننے کی توفیق نصیب فرما، اللہ جس طرح آپ ہم سے راضی ہوتے ہیں اے اللہ ہمیں ویسا بننے کی توفیق نصیب فرما، میرے مالک اتنے لوگ کسی دنیا کے سخی کے دروازے پہ چلے جائے اللہ وہ دنیا کا سخی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹائے، اللہ آپ تو سارے سخیوں سے بڑھ کر سخی ہیں، میرے مالک ہم مانتے ہیں کہ نہ ہماری عبادتیں وہ ہیں نہ ہم آپ کے کوئی فرما بردار زیادہ، مگر اے میرے مالک ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ تو سب سے بڑھ کے سخی ہے، اور اے اللہ ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ سخی دے کر خوش ہوتا ہے، اللہ دے کر خوش ہو جائیے، میرے مالک عطا کر دیجیے، اے اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجیے، اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجیے، میرے مالک کرم کے فیصلے فرما، اے اللہ کرم کے فیصلے فرما، اے اللہ اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما، اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا اللہ ان کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما، اللہ خاص طور پہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ ہمارے ان
بھائیوں کی مدد فرما، اللہ بہنوں بیٹیوں کی مدد فرما، اللہ بچوں کی بزرگوں کی مدد فرما، اللہ ظالموں کے ظلم سے نجات نصیب فرما، اللہ ظالموں کے ظلم سے نجات نصیب فرما، اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، اے اللہ اس ملک کو ہر قسم کے خلفشار سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمارے اس شہر کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما، اللہ اپنے پیارے محبوب کے در کی حاضری نصیب فرما، اے اللہ ہمارے عزیز اقارب، رشتہ دار، مشائخ، اساتذہ، والدین جو بھی اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں، جو حیات ہیں، اللہ ان سب کی مغفرت فرما، میرے مالک جن کی مغفرت فرما دی اپنے قرب کے اعلیٰ درجات نصیب فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔